ایک مشہور قصہ ہے سنہرے گاؤں کا، جہاں بادشاہ کی موت ہونے کے بعد اس کے 2 بیٹے حکمرانی کر رہے تھے۔ دونوں کے محل بھی ساتھ ساتھ تھے۔ جو اس کا بڑا بیٹا تھا، یعنی جو بڑا بادشاہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، اور جو چھوٹا بادشاہ تھا اس کا ایک بیٹا تھا۔ دونوں بادشاہوں کی آپس میں بہت دشمنی تھی اور وہ ایک دوسرے سے تعلق نہ رکھتے۔ بڑے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، وہ نہایت ہی خوبصورت، دلکش، حسین اور ساتھ ہی ساتھ معصوم بھی تھی۔ اس کا دل ہر وقت پڑھائی میں لگا رہتا۔ چھوٹے بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جو کہ عمر میں شہزادی سے بڑا تھا۔ اس کو گیت گانے کا بہت شوق تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو شہزادی بھی بہت پسند تھی۔ جب بھی شہزادی باغیچے میں تازہ ہوا لینے آتی تو یہ اس کو اپنے گھر سے دیکھتا اور دیکھتا ہی رہ جاتا۔ شہزادی کو پتہ نہ تھا کہ اس کا کوئی کزن بھی ہے جو اس کو دیکھتا ہے۔ وہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتی۔ کبھی جھولا جھول رہی ہوتی تو تب بھی وہ شہزادہ اس کو دیکھ رہا ہوتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ کاش ہم دوست ہوتے اور ہم ایک ساتھ وقت بتاتے۔ اسی لیے وہ شہزادی کے لیے طرح طرح کے گیت گاتا اور ہر وقت اس کی یادوں میں کھویا رہتا۔ شہزادی جب روز لائبریری جاتی تو وہاں اسے گانوں کی آواز سنائی دیتی اور وہ کہتی کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ان گانوں کی دیوانی ہو گئی۔ وہ ان کو سننا چاہتی تھی اور قریب سے سننا چاہتی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا کزن یہ گانے گاتا ہے۔ دونوں ہی اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ دونوں گھر آپس میں خفیہ سرنگ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں اور یہ گانوں کی آواز دراصل اس پار سے آتی ہے۔ شہزادی کو گانا گانے والے کی آواز سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دل میں اس کی شکل تصور کرتی ہے اور اس سے محبت کر بیٹھتی ہے۔ آخر کار وہ اس آواز کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ کون سی دشا سے آ رہی ہے۔ معمول کے مطابق وہ ایک روز پھر لائبریری میں آتی ہے اور کتابیں ہٹاتے ہٹاتے اس کی نظر چابی پر پڑتی ہے، اور جب وہ اس چابی کو گھماتی ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ دروازہ کھلنے کے بعد آواز مزید تیز ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اندھیری سرنگ ہوتی ہے اور شہزادی آواز کے پیچھے اندازے سے چلتی چلی جاتی ہے۔ آخر کار وہ شہزادے کے ٹیرس پہ پہنچ جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ شہزادہ اور شہزادی کو دیکھ کر بہت حیران رہ جاتا ہے کہ یہ یہاں کیسے، اور شہزادی حیران کہ یہ میں کہاں آ گئی۔ شہزادہ پوچھتا ہے، آپ یہاں کیسے؟ شہزادی کہتی ہے، دراصل آپ بہت سندر گاتے ہیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیسے میں یہاں پہنچ گئی۔ اور یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ شہزادی روز گھنٹوں لائبریری کے بہانے پر آ کر سرنگ گزر کر گانا سننے جاتی تھی اور وہ گھنٹے ساتھ میں بتاتی۔ بادشاہ کو لگتا کہ میری بیٹی محنتی ہے، وہ پڑھ رہی ہے، لیکن ایک دن اس کو شک ہونے لگ گیا کہ شہزادی نہ کھانے پر آتی ہے، نہ صبح ناشتے پر، اور نہ اپنے بابا سے ملنے۔ تو وہ شک کرتا ہے اور اپنے سیناپتی اس کے پیچھے لگاتا ہے کہ وہ اس کو خبر دیں کہ شہزادی کیا کرتی رہتی ہے سارا دن۔ سیناپتی خبر دیتے ہیں کہ شہزادی سارا دن لائبریری میں گزارتی ہیں۔ یہ بات بادشاہ کے لیے بہت تعجب کی تھی، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ سارا دن کوئی پڑھے۔ تو اس نے کھوج لگانے کا سوچا۔
اس دوران شہزادہ اور شہزادی بہت گھل مل جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک روز بادشاہ لائبریری آتا ہے اپنی بیٹی سے ملنے، تو دیکھتا ہے کہ وہ خفیہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کی بیٹی وہاں نہیں ہے۔ بادشاہ اپنے سہنم پتیوں کے ساتھ سرنگ میں گھس جاتا ہے بیٹی کو ڈھونڈنے، اور وہ سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے، اپنے دشمن کے بیٹے یعنی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ دیکھ کر، اور اپنی بیٹی کو گھسیٹ کر واپس لاتا ہے، اپنی بیٹی کو زندان میں قید کر دیتا ہے۔ شہزادہ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے اور امید کرتا ہے کہ اس کا چچا یعنی جو بڑا بادشاہ تھا وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ دے گا، اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ بہت وقت گزر گیا لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد شہزادے نے تہیہ کر لیا کہ میں شہزادی کو زندان سے باہر نکالوں گا، اور اس کے لیے اس نے ایک سرنگ کھودی۔ اس کو یہ سرنگ کھودنے میں بہت ٹائم لگ گیا، اور 3 مہینوں کے بعد وہ زندان تک جا پہنچا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کے باپ اور اس کے چچا کی کبھی دوستی آپس میں نہیں ہو سکتی، اور وہ کبھی شہزادی اور اس کے رشتے کے لیے نہیں مانیں گے۔ تو وہ گھوڑا لے کر جاتا ہے اور اس پہ شہزادی کو بٹھا لیتا ہے، اور وہاں سے دور چلے جاتے ہیں اور ہمیشہ آپس میں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔